آپ اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں کہ شیزہ بٹ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس ٹائم مجھے نشہ ور کوئی چیز پہ لا کر نکاح کیا گیا ہے؟ نہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ میں قرآن پہ حلف دینے کے لیے تیار۔ تو آج تو یہ ہے کہ ادھر سے کھا لیا، جب اس کے پاس دیکھا کم ہے تو آگے نیا ٹارگٹ دیکھ لیا، تو پھر فیر تو کھانے ہیں، پھر قتل تو ہونا ہے۔ بہرحال اس طرح رضامندی سے نکاح ہوا ہے، ایک برائی کے رشتے کو اچھے رشتے میں تبدیل کیا ہے کہ زنا سے ان کی جان چھڑا کر اللہ کے احکامات پر اب بقول اس کے کہ یہ کہتی کہ میں نشے میں تھی، تو پھر اس کا 10-12 سال نشہ 10 سال اترا ہی نہیں، وہ نشہ اس وقت تک رہا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان میاں عبداللہ، آپ دیکھ رہے ہیں نور پاکستان۔ ناظرین، کچھ عرصے قبل سے سوشل میڈیا پہ شیزہ بٹ صاحبہ کا ایک معاملہ چل رہا ہے جس میں وہ بتا رہی ہیں کہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور حملہ جو کیا ہے ان کے شوہر نے کیا ہے، جو جعلی نکاح میں ان کے ساتھ 10 سال میں تھی۔ اس واقعے کی جو گواہ تھی آبدہ بیگ صاحبہ، جو اس ٹائم نکاح میں موجود تھی، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ آپا، کیا حال ہے آپ کا؟ میں بیٹا ٹھیک، اللہ کا شکر، آپ سنو۔ جی شکر الحمدللہ۔ آپا، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ نہیں، کوئی شکریہ والی بات کیا ہے، آپ ہمارے بچے ہو، آپ جب بھی ہمیں کہتے ہو تو ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ شیزہ بٹ صاحبہ کا ایک الزام ہے کہ ان کا مٹھو بٹ صاحب کے ساتھ، جو ان کے شوہر کہنے سننے میں آ رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ریلیشن تھا 10 سال کا، وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جعلی تھا، اس ٹائم وہ نشے کی حالت میں تھی، ان کو نشہ دے کر نکاح کیا گیا تھا۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں جی، سب سے بڑی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب بندہ کسی کا ساتھی بن جاتا ہے تو ایک دوسرے کا تماشا نہیں لگانا چاہیے، یہ میں دونوں کے لیے بات کر رہی ہوں۔ اور مٹھو بٹ جو ہے نا، بڑے عرصے سے اس کی لائف میں تھا، ٹھیک ہے۔ مطلب محفل تھیٹر میں گئی ہوں تو اس نے میرا تعارف کروایا، مجھے اسے اٹھ کے ملی وہ مٹھو بٹ، پھر نے بھی دیکھا کہ اس کا احترام اس نے کیا۔ میں نے اسے اشارے سے پوچھا کون ہے، تو اس نے کہا کہ جی، مذاق میں کہا میرا بندہ۔ یہ نکاح سے پہلے کی بات ہے؟ ہاں، بہت پہلے کی بات۔ تو خیر میں باہر جب نکلی ہے تو میں نے کہا واقعی کون ہے نہیں، کیونکہ مجھے تو پتا ہونا چاہیے، پتا ہے کہ بھی اس کی شادی تو اس نے کی نہیں۔ تو پھر میں نے کہا کون ہے، کہتے میرا دوست ہے، کراچیوں آیا۔ میں کہا ٹھیک ہو گیا، ہن سانوں انہاں دے پرسنل معاملیاں نال تعلق ہی کوئی نہیں، اسی انج پیار کرنے۔ اس تو بعد تھوڑا جنا وقت گزریا، اکٹھے رہندے رہے نے، اکٹھے ملتے رہے نے، عیش کرتے رہے نے، مینوں نہیں پتا، میں بڑا عرصہ انہاں کولوں دور رہی ہوں۔ پھر اچانک ایک ٹائم آندا ہے کہ اے اپنیاں پروڈکشناں شروع کر دیندے نے تے اے مینوں اپنے نال اٹیچ کر دیندے کہ تسی ساڈے نال ہی کام کرنا ہے۔ او پھر اسی فیصل آباد، پنڈی، ملتان، مطلب فیصل آباد زیادہ کیتا، گجرانوالا، ہر جگہ دے اوتے اسی پھر اکٹھے ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہن فیصل آباد 6-7 مہینے اسی ریگولر اکو ہی ہوٹل چ رہے ہیں اور اوتھے ہی کام کرتے رہے۔ تو اوتھے میں بھی اینوں یہ سمجھانی ہونی سا کہ یار اے کام غلط ہے، تو انج بھی تے نال رہ رہی ہیں نا، تو اللہ نو راضی کر لے، 2 کلمے پڑھا لے، تیرا یہ رشتہ جائز ہو جائے گا۔ تے اے نہیں مطلب میری سنی گنی، مٹھو بٹ صاحب نے اپنا پتہ نہیں کنی کو بربادی مچائی، کی کیتا بقول او دے کیوں کہندا کہ جی میں جدوں کراچی آنا ہونا سے میں تماثیل دے میں لاکھ روپیہ دے تے کاپی چھوٹ کے چلا جانا سا، ایدی جو ضرورت ہوندی سی میں پوری کرنا سا۔ بہرحال یہ اللہ بہتر جاندا ہے یا وہ جاندے، میں دیکھیا نہیں، میں ایویں جھوٹ کیوں کہاں، تو یہ اللہ نو پتہ ہے۔ دوسری گل یہ بھی کہ انہاں نے میں بھی سمجھاندی رہی، پھر ایک عبد القادر کریکٹر نے، وہ ساڈے بھائی نے، یعنی کہ انہاں دی وجہ تو انہاں نال بھی میری ملاقات ہوئی، وہ مینوں میرے سر تے پیار دیتا، انہاں نے مینوں پہن کے وہ عبد القادر بھائی جڑے نے، وہ ایک اللہ والے بندے نے، یعنی کہ عبادت کرتے نے بہت زیادہ۔ یہ وہ بابا جی ہیں جن کا نام لے رہی ہیں شیزہ بٹ صاحبہ کہ وہ میرے پہ علم کرتے ہیں؟ یس، یہ ان کا نام لے رہی، اس بندے نے بھی ان کو زور دیا، عبد القادر صاحب نے، کہ بھئی یہ کام غلط ہے، تم جائز طریقے سے 4 کلمے پڑھا لو، اچھی بات نہیں ہے، تم اس اچھا، یہ وہ بابا جی ہیں، ان کا تعلق بیسیکلی پہلے شیزہ کے ساتھ تھا، شیزہ کے ساتھ یہ رہتے ان تھے؟ کے ساتھ ہی، دونوں کے ساتھ ہی ان کا ریلیشن شروع سے تھا، آتے تھے یہ گاؤں سے کہیں سے آتے تھے، تو وہ زور دینے سے نا یہ شاید مان گئی یا کیا ہوا کیا نہیں مجھے نہیں پتا، مجھے بھی اچانک سرپرائز ملتا ہے، میں اپنے، ہماری عادت ہے ادھر فیصل آباد، ہم نیشنل ہوٹل 6 نمبر کمرہ، وہاں بیٹھے ہیں، میں ان کے کمرے میں بیٹھی ہوئی، ہم وہاں بیٹھ رہے ہیں، ہم رات کو لوڈو کھیل رہے ہیں، کھانا وانا کھایا، دن چڑھ گیا، کافی لوگ رش لگا تھا ہمارا، سارے آرٹسٹوں سے گپے شپے لگ رہی ہیں، صبح کا دن کا ٹائم ہو گیا، 9-10 بجے کا، پھر ناشتہ منگوایا، سب نے ناشتہ کیا، اس کے بعد پھر میں ریلیکس ہو گیا، یہ اٹھے ہیں دونوں، اٹھ کے تو میرے والے کمرے میں چلے گئے، تو میں ان کے ہی بیڈ پہ نا ایسے کر کے تو میں ایسے لیٹ گئی۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد ان کے پاس ملازم ہے جو بشیر، وہ ملتان میں رہنے والا لڑکا ہے، وہ آتا ہے تو کہتا ہے بھابھی آپ کو ادھر بلا لیں، میں ادھر گئی ہوں تو میں آگے جا کے کوئی 11-12 بجے کا ٹائم ہوگا شاید، بہرحال اسی دن کا یہ واقعہ ہے، ٹائمنگ کا مجھے میرے ذہن میں صحیح نہیں، تو دیکھا تو مٹھائی کا ڈبہ پڑا ہوا ہے، تو تھوڑی دیر بیٹھی ہوں تو مولوی صاحب آ گئے، میں نے کہا یہ کیا ہے،
تو میری طرف اس نے ایسے آنکھیں بھر کے دیکھا ہے، شیزا نے جیسے سوال کر رہی ہو، سیدھی جو بات ہے. تو میں پریشان سی ہو گئی. تو کہتے جی نکاح ہونے لگا. تو میں نے شیزا کی طرف ایسے دیکھا تو شیزا نے منہ نیچے کر لیا، یعنی کہ اندر سے یہ پریشان تھی کیونکہ ماں نہیں، بھائی نہیں، کوئی نہیں. ٹھیک ہے، بہرحال نکاح شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، شرعی نکاح ہوا ہے، رجسٹر نہیں ہے، ہمارے سامنے نکاح کیا گیا. دونوں نے کلمے پڑھے ہیں، مولوی صاحب نے ان کو قبول کروایا، مٹھائی دی گئی ہے، کھائی ہے، پی ہے. بس آپ اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں کہ شیزا بٹ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس ٹائم مجھے نشہ آور کوئی چیز پہ لا کر نکاح کیا گیا ہے؟ نہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ میں قرآن پہ حلف دینے کے لیے تیار. کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی. یہ بالکل باہوش آواز تھی. ہم نے اچھے بھلے ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ناشتہ کیا ہے. یہ بالکل ہوش میں تھی. جب نکاح ہو گیا پھر یہ آئی ہے ادھر سے اپنے کمرے میں، آ کے یہ بیڈ پہ لیٹی، یہ رونے لگ گئی. میں پھر اس کے پیچھے گئی ہوں، میں نے اس کو پکڑا ہے، پیار کیا. میں نے کہا کیا آپ رو کیوں رہی، کیا ہوا؟ کہتی ہے ویکھو نہ میری ماں نہ میرے بھرا وچ تے ویکھو انہیں میرے نال مطلب ایک انہوں نے کی کیتا ہے کہ میرا اتنے نکاح کر دیتا ہے. کم از کم میری ماں تے میرے بھرا تے وچ ہونے چاہتے. میں کہا بیٹا تو منع کر دیندی کہ بھی اتوں ہوں جانے ہیں لاہور، جا کے اپنے گھر بیٹھ کے تے نکاح کریں گے. تو میں کہا بہرحال تو پھر کیوں کرن دیتا. بہرحال اس طرح رضامندی سے نکاح ہوا ہے. ایک برائی کے رشتے کو اچھے رشتے میں تبدیل کیا ہے کہ زنا سے ان کی جان چھڑا کر اللہ کے احکامات پر ان کو چلا. یعنی کہ اس نکاح میں اہم کردار وہ بابا جی کا بابا جی اور کا. دوسرے نمبر پہ آپ ہاں، کا گناہ کر جو کام ہے یہ چھوڑ دیں، اب نکاح کر لیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ ویسے بھی تو رہ رہے ہیں نا کٹھے، تو وہی کام ہو رہا ہے. تو وہی اگر کلمے پڑھ کے ہوگا تو وہ جائز ہو جائے گا. بس یہ انہوں نے بھی زور دیا، میں نے بھی زور دیا، تو چلو ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد چلو اب بقول اس کے کی کہتی کہ میں نشے میں تھی، تو پھر اس کا 10-12 سال نشہ 10 سال اترا ہی نہیں. وہ نشہ اس وقت تک رہا. کئی دفعہ ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی تھی، ایک دوسرے کو چھوڑ چھڑانے کی باتیں ہو جاتی تھی. تو میں کبھی اس کو بھی مناتی تھی، اس کو بھی مناتی تھی. ایک بڑی ہونے کے ناطے جو میں مطلب کر سکتی صلح صفائی سال سی بن جاتی تھی. سال سی بن جاتا ہے کہ چل اس کو اس کی جگہ سمجھا دینا، اس کو اس کی جگہ سمجھا دینا. تو بات یہ ہے کہ پھر جب یہ زیادہ دکھی ہو کے میرے ساتھ باتیں کرتی تھی، پھر میں اس کو کہتی تھی، میں کہا تو انی کو دکھی ہے تو کو خلا لے لے. تو انہوں کہا کہ بھی میرا تیرے نال نہیں نپ سکتا، کیونکہ دل نہ مندہ ہوئے نا تے جہدے نال نکاح ہویا نا او دے نال بھی عورت جڑی ہے نا کوئی مطلب او دے نزدیک جاندی ہے نا، تو میرا خیال ہے او دا دل نہیں نہ مان رہا، تو او بھی زنا ہے. یہ تو من دا تے دل دا رشتہ ہے. اب یہ اچانک میں نے دیکھا کہ پتہ چلا کہ جی مٹھو بٹ کے اوپر، مٹھو بٹ کا مجھے فون آتا ہے. یہ بھی مجھے فون کر سکتی تھی. میں ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ جھنجھٹ سے ختم کروا کے تو میں چاہے مٹھو بٹ کے پاؤں پکڑ کے کہتی کہ بھائی اس کا نہیں تیرے ساتھ گزارا، تیری مہربانی تو اس کو چھوڑ. لیکن وہ ماشاءاللہ کاروباری تھا، پیسے والا تھا. جب میں نے اس کو فرسٹ ٹائم دیکھا، اس نے راڈو کڑیاں، 3 چینیں گلے میں، بازوؤں پہ 3 بریسلٹ. اب کیا صورتحال ہے؟ اب ماشاءاللہ وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ لوہے کا بزنس کر رہا ہے. اب وہ راڈو شاڈو گھڑیاں ہیں وہ سب ختم ہو گئی نا. کدھر گئی؟ پتہ نہیں کدھر گئی. نہیں آپ موسٹ سینئر ہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ تو پتا ہوگا. دیکھو جی ان کی ذاتی لائف ہے. کیونکہ شیزا بٹ صاحبہ کا ایک الزام ہے کہ میری جو پیمنٹ ہوتی ہے اسمیل کی وہ ریسیو ہی مٹھو بٹ کرتا ہے اور مجھے کچھ نہیں دیتا، خود کھا جاتا ہے. یہ غلط ہے. وہ پیسہ اس کو پورا دیتا ہے. اب ایک بندہ 50,000 لے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بندہ اس بندے کو 2.5 لاکھ تک پہنچاتا ہے پروڈیوسروں کو ٹینشن دے دے کے. نہیں جی نہیں، لاکھ روپے تو گھٹ نہیں، نہیں جی نہیں 1.5 لاکھ تو گھٹ نہیں. تو ہوں پروڈیوسر جڑے نے وہ کہہ رہے ہیں کہ یار سانو شیزا چاہیے، تو وہ بڑھائی جا رہا ہے اس کی پیمنٹ. اگر 2.5 لاکھ پیمنٹ کر دیتا ہے تو وہ بندہ اس کی 50 سے اس کو 2.5 لاکھ پہ لے جاتا ہے. اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی 10-20 اگر اس میں سے وہ خرچ بھی کر لیتا ہے تو میرا خیال بری بات نہیں. وہ تو بندی پہلے ہی 50,000 لے رہی تھی، تو وہ بندہ اس کو 2.5 لاکھ تک پہنچا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر وہ 10-20 کھا بھی جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن وہ پیمنٹ اس کو ملتی رہی ہے. وہ ہاں یہ ہے کہ ان لوگوں کو ڈر ہوتا تھا کہ جا کے یہ بکنگ پہ بیٹھ جاتا تھا کہ بھائی پیسے دے دو، تو وہ ایسے کر کے آ کے گن کے ایلا اسی ٹائم ان کو پیسے دے دیتے. لاکھ روپیہ یا 50,000 انہوں نے دیا، ایسے آ کے اس کو پکڑا دینا. آپ کہیں یہ نہیں سمجھ رہی کہ شیزا بٹ صاحبہ کا مٹھو بٹ سے دل بھر چکا ہوا ہے، اب شاید وہ جان چھڑوا رہی ہیں؟ 100% یہی ہے. وہ کہتی ہے میں دکھی ہوں اس سے، میرا نہیں گزارا. دیکھیں جی ہر لڑکی کو ایک چلبلا سا شوہر چاہیے ہوتا ہے، سیدھی جو بات ہے. وہ ذرا مدبر ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ دوسری پرابلم بھی ہوتی ہے کہ میاں بیوی کی، وہ بھی اس کو اعتراض ہے. اس کے بعد وہ کہتی میرا بچہ کوئی نہیں ہو سکتا، یہ بھی اس کو اعتراض ہے. تو پھر ان اعتراضوں کو رکھ لینا، بیچ میں رکھ کے اسے خلا لے لے. مجھے بتائیے گا کہ ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے کہ سٹیج اداکاروں پر حملے ہوئے ہیں جس میں وہ اپنے انجام کو بھی پہنچی ہیں. آپ اس کے پیچھے کیا دیکھتی ہیں کہ کیوں ان کے ساتھ ایسے حملے ہوتے کیوں ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ دیکھو جی آج سے 20-25-30 سال پیچھے چلے جائیں آپ،
ان آرٹسٹوں کے ساتھ ایسے کیوں نہیں ہوتا تھا؟ کیونکہ ان کا دائرہ ہوتا تھا صرف اپنی اسٹیج اور اپنے تھیٹر کی حد. آپ کا کہنے کا مطلب کہ جو آج کی لڑکیاں ہیں یہ باہر کے جو تماش بین آتے ہیں ان کی طرف اٹریکشن کرتی ہیں اور ان کے ساتھ تعلقات تماشے سے بناتی ہیں. تعلق کرنا، تماش بینوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا، پیسہ کھانا. جب یہ میں آل اوور بات کر رہی ہوں، یہ میں ایک لڑکی کی بات نہیں کر رہی، کہ جب یہ لوگ کسی سے پیسہ کھاتی ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ اگلا نوٹ کھلا رہا ہوتا ہے لمبے لمبے، تب یہ وہ ان کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے. جب 1 لاکھ سے 50 پہ آ جاتا ہے نا تو پھر تھوڑا سا یہ کھینچتی ہیں، پھر 20 پہ آ جاتا ہے تو پھر اور کھینچتی ہیں، پھر جب دیکھتے ہیں کہ اب تو 10,000 بھی خرچ کرتے ہوئے اس کی تکلیف ہوتی ہے، پھر یہ اگلا ٹارگٹ ڈھونڈتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر جب اگلا ملتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس کے لیے سب کچھ اپنا تباہ کر دیا، یہ اس کی ایسی کی تیسی، یہ کہاں جائے. مٹھو بٹ نے اپنی 2 بیویوں کو طلاق دے دی شیزا بٹ کے لیے. شیزا بٹ صاحبہ کے لیے 2 بیویوں کو طلاق دے دی ہے. طلاق دے دی. اندازہ کر لیں. اب مجھے بتائیں کہ وہ بندہ نہ ادھر کا تو نہ ادھر کا. ایک مثال میں دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، کہ اس کے ساتھ وہ عشق کرنے لگا، پیار کرنے لگ گیا نا، اور یہ بھی اس کو بہت پیار کرتی ہے، یہ بھی اس کے ساتھ بڑا عشق کرتی ہے. ذرا سا وہ ناراض ہوتا تھا تو یہ مرنے والی ہو جاتی تھی. یہ بھی میں نے ان کا ماحول دیکھا ہے. تو اب تھوڑی سی نچاکی ہے تو میرا خیال ہے بیٹھ کے شیزا بٹ صاحبہ نے ایک بیان دیا ہے انٹرویو میں، ایک بڑے سخت الفاظ یوز کیے ہیں آپ کے لیے. آپ ان کو کیسے دیکھتی ہیں؟ آپ نے ان کے ساتھ بڑا عرصہ گزارا ہے، کام کیا ہے فیلڈ میں، آپ کا جیسا بتانا ہے کہ آپ نے ان کا نکاح بھی کروایا ہے، شرعی نکاح کروایا ہے، تو ان کے آپ کے لیے اتنے سخت الفاظ کیسے دیکھتی کوئی ہیں؟ بات نہیں. اس لیے کہ میں نے حق کی بات کی ہے، میں نے کوئی برائی نہیں کی، نہ تو میں نے اس پہ کوئی الزام لگایا، نہ میں نے اس کے کریکٹر کے بارے میں برا کہا ہے. حالانکہ مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، میں کہہ سکتی ہوں، بڑا کچھ کہہ سکتی ہوں، لیکن میں نے نہیں کہا کیونکہ میں اس کو بیٹی کہتی ہوں. وہ منہ سے لفظ کہہ رہی ہے میں ماں کی طرح ہے میری، تو پھر ماں کے اوپر ایسی بات کرتے ہوئے اس کو خود شرم آنی چاہیے تھی، کیونکہ میں نے تو اس کے بارے میں کوئی گندا لفظ نہیں بولا. میں نے تو صرف نکاح کی حق کی گواہی دی ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے اس کے بارے کوئی اس کے خلاف بات نہیں کی. اس نے ایک لفظ بہت گندا کہا ہے کہ جی یہ تماش بینوں کو اپنے گھر لے جاتی تھی. تو دنیا میں پوری فیلڈ میں آپ لوگ بھی میرے ہاتھوں میں جوان ہوئے ہو. آپ سے پہلے کے جو سینئر صحافی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ان کی زندگی گزری ہے. پوری فیلڈ میں سے کوئی، پوری فیلڈ، پورا پاکستان، پورے ورلڈ لیول پہ اگر کوئی ثابت کر دے کہ میرے گھر میں کبھی غیر بندہ آیا تو خدا کی قسم میں چوک میں اپنی ٹینڈ کروا دوں. تمام گفتگو سنی، جو انہوں نے حلفاً بتایا کہ اس ٹائم وہ نکاح میں موجود تھی اور شیزا بٹ صاحبہ کا جب نکاح ہوا تو وہ نشے کی حالت میں نہیں تھی. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. آپ کا میرا خدا حامی و ناصر.